السلام علیکم. سنا FM 89.4 السلام علیکم. سنا FM 89.4 ایجوکیشن نیٹ ورک سے اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں ماریہ ہارون. سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. آج دنیا بھر میں عالمی یوم مزدور منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ اسلام آئین اور بین الاقوامی معیارات کے مطابق مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے. مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 4 دنوں سے جاری موسلادھار بارشوں سے آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی. بھارتی فوجیوں نے سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود ضلع ادھمپور اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے دیگر علاقوں میں آج مسلسل تیسرے روز بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں. کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے فعال کردار ادا کرے. بھارت کی ریاست میگھالیہ میں ہندو انتہا پسندوں نے آسام کے 3 مسلمان نوجوانوں کو ان کی گاڑی میں زندہ جلا کر بے دردی سے شہید کر دیا. اور اب خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ اسلام آئین اور بین الاقوامی معیارات کے مطابق مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے. یوم مئی کے حوالے سے اپنے پیغام میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ اسلام محنت کی عظمت پر مکمل یقین رکھتا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل دی جائے. اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام محنت کی اہمیت کو کس قدر اہمیت دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دن شکاگو کے مزدوروں کی یاد میں جن کی قربانیاں اب عالمی تحریک بن چکی ہیں دنیا کی ترقی محنت کشوں کی محنت کا نتیجہ ہے اور مزدوروں کی صحت اور حفاظت کے لیے ILO کی کوششیں قابل ستائش ہیں. مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 4 دنوں سے جاری موسلادھار بارشوں سے آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں کئی افراد جاں بحق ہوئے جبکہ املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے. 3 کم سن بچوں سمیت کم از کم 5 افراد زخمی جاں بحق ہوئے اور 350 سے زائد خاندان بے گھر ہو چکے ہیں. دریائے جہلم اور اس کے معاون دریاؤں میں پانی کی بڑھتی ہوئی سطح سے شدید تشویش پیدا ہوئی ہے. سری نگر سمیت کئی علاقے زیر آب ہیں. سیلاب سے وادی کشمیر کا ناقص بنیادی ڈھانچہ بے نقاب ہو گیا ہے اور سری نگر کے اسمارٹ سٹی کے دعووں کے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسی ویڈیوز اور تصاویر سے بھرے پڑے ہیں جس میں مغل دور کے نشاط باغ سمیت مختلف علاقوں کی زیر آب سڑکیں دکھائی دیتی ہیں. نکاسی آب کے ناقص نظام پر مکینوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے. انہوں نے قابض حکام کو ان مشکلات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے مودی حکومت کے ترقی کے دعووں اور زمینی حقائق کے درمیان تضاد کو اجاگر کیا ہے. بھارتی فوجیوں نے سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود ضلع ادھمپور اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے دیگر علاقوں میں آج مسلسل تیسرے روز بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں. ضلع ادھمپور میں بھارتی فوجیوں نے پیراملٹری فورسز اور نام نہاد ولیج ڈیفنس گارڈز نے آپریشن کو بسنت گڑھ اور ملحقہ ضلع کٹھوعہ کے مختلف علاقوں تک پھیلا دیا. ان علاقوں میں بھارتی فورسز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے. ولیج ڈیفنس گارڈز نے مودی حکومت سے آزادی پسند شہری آبادیوں بالخصوص دور دراز علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے مزید ہتھیاروں کا مطالبہ کیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے فعال کردار ادا کریں.
کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کی جائز جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے اور اس حوالے سے بین الاقوامی سطح پر آگاہی پیدا کرنے کی کوششوں پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت کی ریاست میگھالیہ میں ہندو انتہا پسندوں نے آسام کے 3 مسلمان نوجوانوں کو ان کی گاڑی میں زندہ جلا کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ مقتولین کی شناخت جمال علی، نور محمد اور زاہد الاسلام کے طور پر ہوئی، جو ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے حملے کے وقت اپنے آبائی ریاست آسام کے ضلع گولپارا سے میگھالیہ جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ آج کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے جڑے رہیں سنا FM 89.4 AJK نیٹ ورک۔